بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بہت سارے چیزوں کو ذکر کیا۔ اب ہجرت کا دوسرا سال کیسے جاری ہوا اور کیا معاملہ پیش آیا، جس میں ابو سفیان نے راستے ہی سے خبر بھیجا مکۃ المکرمہ میں کہ ہماری مدد کے لیے قافلہ بھیجا جائیں۔ تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ سے 700 اونٹ اور 300 گھوڑوں کے ساتھ اور گانے بجانے والوں کے ساتھ نکلا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ میں پہنچ چکا تھا، اور مسلمانوں کی جمعیت جو قافلے والوں کو صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے بھیجی گئی تھی، وہ بھی مدینے کی طرف واپس روانہ ہوئی۔ یہاں تک ذکر ہو چکا تھا۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم تو مکہ پہنچ گئے ہیں، اب واپس چلے آؤ۔ لیکن ابو جہل اپنے جرار لشکر پر مغرور تھا، اس کو یہ گوارا نہ تھا کہ ایسے ہی واپس چلا جائیں۔ ابو جہل در حقیقت یہ لشکر صرف قافلے ہی کی حفاظت کے لیے لے کر نہیں نکلا تھا، بلکہ اس سے پیشتر عمرو بن حضری، ایک شخص قریش کا حلیف، بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں بطن نخلا کی طرف بعض حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔ قریش نے عمرو بن حضری کے قتل کو بہانہ بنا کر جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی، اور وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ زمزم بن عمرو قافلے والوں کی طرف سے استمداد کے لیے پہنچا، اور ابو جہل جو پہلے سے روانگی پر آمادہ تھا روانہ ہو گیا۔ چنانچہ ابو جہل برابر کوچ و مقام کرتا ہوا مدینے کی طرف بڑھتا ہوا چلا آیا۔ قریش کے لشکر کی روانگی کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنقلہ، عبیدہ، عاصی اور تیمہ، زمعہ، عقیل، نوفل، صائب وغیرہ تمام بڑے بڑے سردار قریش کے اس لشکر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر ایک مجلس مشاورت منعقد کی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت شجاعت و بہادری کی کلمات فرمائے، اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں، ان کفار سے لڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس دوبارہ فرمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور چاہت یہ تھی کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو، صرف مہاجرین کی نہیں، کیونکہ مذکورہ ہر 6 حضرات یعنی 3 حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ انصار سے جس بات پر بیعت لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینے پر جب بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا تو اس سے لڑیں گے۔ یہ عہد نہیں تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر کسی سے جنگ کریں گے۔ انصار فوراً اس بات کو سمجھ گئے، اور ان میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول یقین گردانتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی کفار کے مقابلے کو جائیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کفار تو ہم جیسے آدمی ہی ہیں، ہم ان سے کیا ڈریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو حکم دیں گے تو سمندر میں بھی ہم کود پڑنے کو تیار ہیں، اور ہم بلا دریغ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، حضور کو خوب اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے روانگی کا عزم فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آدمی کل 310 یا 312 یا 313 تھے۔ یہ مختلف روایات ہیں، البتہ راجح قول 313 کا ہے۔ شہر سے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی لشکر کی موجودات لی، یعنی ان کی حاضری لی، تو ان 313 میں بعض ایسی چھوٹی عمر کے لڑکے بھی تھے جو میدان جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوٹی عمر کی وجہ سے واپس جانے کا حکم دیا۔ ان میں سے بعض نے اصرار کیا، اور اتنا اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر اسلام میں اپنے آپ کو شامل رکھنے کی اجازت حاصل کی۔ اس اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے جن پر حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر 3 4 آدمی سوار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس پر بھی 2 شخص اور سوار تھے، بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ یہ اسلامی لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفار پہلے سے بلند قلعہ زمین پر قابض و متصرف اور خیمہ زن ہیں۔ مسلمانوں کو نشیبی اور ریتیلی جگہ ٹھہرنا پڑا، مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو شخص اس چشمے سے پانی لینے آئے اس کو نہ روکو اور پانی لینے دو۔ یہ صاف واضح اعلان پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تیار کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قریشیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے 1/3 تھے، اور سامان حرب کے اعتبار سے 100 کا 1 حصہ بھی نہ تھے، یعنی 100 میں سے 1% بھی نہ تھے۔ کفار سب کے سب زرہ پوش اور جوان اور طاقتور تھے۔ مسلمان عام طور پر فاقہ زدہ، ناتواں، بیمار، کمزور اور ضعیف تھے۔ معمولی ہتھیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی، کسی کے پاس صرف نیزہ تھا، تلوار نہ تھی۔ جب مسلمان جا کر خیمہ زن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وہب کو سراغ رسا، یعنی جاسوس بنا کر روانہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم کر کے آئے۔ عمیر نے جا کر کہا مسلمانوں کی تعداد 310 سے زیادہ نہیں ہے، اور ان میں صرف 2 سوار ہیں۔ کفار کے غرور کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے
کہ عتبہ بن ربیعہ نے جب اس قلت تعداد کا حال سنا تو کہا ان تھوڑے سے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بغیر جنگ کیے ہوئے واپس ہونا چاہیے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہیں۔ لیکن ابو جہل نے مخالفت کی اور کہا کہ ان سب کا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے۔ پھر اگلے روز جنگ کا آغاز ہوا۔ کیسے ہوا، کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے اور کفار کے کتنے لوگ مارے گئے، انشاءاللہ العزیز اس کو آئندہ بیان کریں گے۔